الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 11ویں پارے کی تفسیر، 11ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. 11ویں پارے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقین کی کیفیت اور ان کا عذر پیش کیا ہے جو منافقین غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. وہ ہیلے بہانے کر کے غزوہ تبوک میں نہیں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے مسلمان سارے کے سارے لوگ واپس ہو گئے تو یہ لوگ عذر بیان کرتے ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ پرابلم تھی، وہ پرابلم تھی، الغرض عذر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یعتذرون الیکم اذا رجعتم. آپ کے پاس وہ لوگ عذر پیش کرتے ہوئے آتے ہیں جب آپ تشریف لائے جنگ سے، جنگ تبوک سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے. شروع کی 3 آیتوں میں ان منافقین ہی کا تذکرہ ہے جو عذر پیش کر رہے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، جبکہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانے کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جن چیزوں کو چھپاتے ہو اور جو چیز تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا اور تمام کے تمام مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں اور دلی اعتبار سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ جنگ تبوک میں اس لیے نہیں شریک ہوئے تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کو کمزور کر دیں یا مسلمانوں کی فوج میں کمی واقع ہو، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا اور یہ لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے. تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منافقین کی ایک بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. منافقین کھلے لفظوں میں دھوکہ دیتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنے اقوال سے، اپنے حیلے اور بہانے سے، اپنے اعمال سے، مختلف طریقوں سے منافقین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. لہذا جہاں کہیں اس طرح کی بات نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ لوگ منافقین ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کا تذکرہ کیا اور ان مومنین کی فضیلت بیان فرمائی، ان مہاجرین اور ان انصار کی جو سابقین اولین ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جو انصار میں سے اور مہاجرین میں سے سب سے پہلے ایمان لائے. مہاجرین میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا پہلے جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی. اسی طرح انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا اور ان کی فضیلت بیان کی. ساتھ ہی ساتھ تیسرے گروہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی، جو تیسرا گروہ ان انصار اور مہاجرین کی اتباع کرتا ہے. اور اس کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان 2 باتیں ذکر کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی اتباع کرنے والے یا تو وہ تابعین ہیں یا پھر قیامت تک آنے والے تمام وہ مسلمان
جو انصار اور مہاجرین کی اتباع کرتے ہیں ان کی فضیلت اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمائی۔ اس اعتبار سے ہم اور آپ بھی جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انصار اور مہاجرین کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کی صحبت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے چنا، یہ اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں تو یقیناً ہماری بھی فضیلت اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ سنایا ہے اور دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جن کے نیچے ندیاں اور نہریں جاری ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو ماننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیروکار ہیں، متبع ہیں، تو یقیناً اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور ان لوگوں کے لیے برائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں مذمت بیان کی جا رہی، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کو نعوذ باللہ لعنتی کہتے ہیں، جو کافر کہتے ہیں، یعنی وہ شیعہ حضرات، وہ روافض جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان صحابہ کی فضیلت کو ذکر کیا ہے جو سب سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے بارے میں بھی مفسرین نے 3 باتیں ذکر کی۔ ایک تو یہ کہ جو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے، اول چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، ان لوگوں کی فضیلت۔ نمبر 2، جو بدر میں شریک رہے ان کو اللہ نے سابقین اولین کہا۔ نمبر 3، مفسرین نے کہا کہ نہیں، جو حدیبیہ اور بدر میں رضوان میں، بیعت رضوان میں، حدیبیہ میں اور بیعت رضوان میں جو شریک رہے ان لوگوں کو اللہ نے سابقین اولین کہا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے معنی صحیح ہے، سب کے سب جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے انصار اور مہاجرین صحابہ میں سے، ان سب کی فضیلت اس آیت کریمہ میں ذکر کی جا رہی ہے، اور ان کے بعد تابعین سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی فضیلت ہے جو صحابہ کی پیروی کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ایسی مسجد کا تذکرہ کر رہا ہے جو منافقین نے بنائی تھی۔ کہاں بنائی تھی؟ مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے قریب ہی ایک چھوٹی سی مسجد چھپر کی بنائی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد زرار کہا۔ زرار مانے نقصان پہنچانے والی۔ اس مسجد کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ 4-5 وجوہات کی بنیاد پر منافقین نے بنائی تھی، لیکن یہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے تو جانے سے پہلے منافقین نے مسجد تعمیر کر دی تھی، مسجد بنا دی تھی چھپر کی، اور کہا اللہ کے نبی آپ تبرک کے لیے آپ ہمارے یہاں آ جائیے۔ جیسے ابتدا اور ادگھاٹن میں امیر صاحب کو بلاتے ہیں، صدر صاحب کو بلایا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے دعوت دی، کہا کہ آپ آئیے اور نماز پڑھ کر کے ابتدا کر کے چلے جائیے، پھر ہم ہمیشہ اس کے اندر نماز پڑھیں گے۔ 2 وجہ بیان کی تھی منافقین نے، سردی اور دوسری وجہ بارش۔ ہمارے مدینہ میں ایک تو بارش جب ہوتی ہے تو راستے دشوار ہو جاتے ہیں، ان کا طے کرنا، ان کو پار کرنا یہ مشکل ہو جاتا، لہذا ہم یہاں پر مسجد بنا رہے ہیں۔ دوسری بات، منافقین کی زندگی میں ہمیشہ دھوکہ رہتا ہے، ایک بات یاد رکھیں، یہ ہمیشہ دھوکے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی دھوکہ دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ۔ دوسری بات کہ بارش بہت ہوتی ہے اور سردی بہت ہوتی ہے، تو سردی میں اس جگہ سے اس جگہ، اس بستی سے اس بستی مسجد نبوی میں آنے کے لیے ہمیں اور اس محلے کے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں اور آپ آ کر کے ابتدا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہاں بھر دی، ٹھیک ہے، جب ہم غزوہ تبوک سے لوٹیں گے تو ہم وہاں آ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر نماز پڑھتے رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، ابھی مدینہ نہیں داخل ہوئے مدینہ میں، اس سے پہلے فرشتہ
اللہ کا یہ پیغام لے کر کے آیت کریمہ لے کر نازل ہو گیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ نے کہا یہ مسجد ضرار ہے، یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ کام کس کام کے لیے بنائی گئی؟ مسجدا ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے۔ کن کو؟ منافقین کن کو نقصان پہنچاتے؟ مومنین کو، مسلمانوں کو، نبی کو، اللہ والوں کو۔ مسجدیں بھی نقصان کے لیے بنائی جاتی ہیں، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ نمبر 2، پیارے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مسجد بنائی گئی تھی کفر کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، یہ کمین گاہ بنائی گئی تھی، یہ آماج گاہ بنائی گئی تھی کفر کی۔ کافر سارے یہاں جمع ہوتے، منافقین یہاں جمع ہوں گے، کیونکہ منافقین مومنین اور مسلمانوں کے لیے جمع ہونے کے لیے مسجد نبوی تھی، وہاں سارے مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ جمع ہوتے۔ تو کافروں نے، منافقوں نے بھی ایک سازش سوچی کہ ہم بھی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ایک مسجد بنا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفر کے لیے بنائی گئی تھی، کفر کو پھیلانے کے لیے۔ نمبر 2، نمبر 3، اسی طرح سے تفریقا بین المؤمنین، یہ مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، آپسی مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے اگر مساجدیں بنائی جاتی ہیں تو یہ مسجدیں ضرار ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کی مسجدیں نہیں ہوا کرتی۔ آج بھی بہت سارے لوگ مسجدیں اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی منمانی کرے، اپنی چلائے، اللہ کی نہ چلائے، رسول اللہ کی نہ چلائے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرے، اپنا چلائے، اپنی چلائے۔ وہاں پر اپنی مرضی گھسیڑتے ہیں، اپنی کھوپڑی اور اپنی غلاظت اور گندگی وہاں پر گھسیڑتے ہیں، اور منافقوں والا کام کر کے مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، منافقوں کے درمیان فتنہ پر پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تیار ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ مسجد ضرار جو بنائی گئی تھی، منافقوں نے بنائی تھی، اس کا ایک اور مقصد وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے دنیا کے اندر، چاہے وہ منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ تھی۔ ارصاد کہتے گھات میں لگنے کو، گھات میں لگے رہیں گے، کب مومن یہاں سے نکلتا اس کو پکڑ لیں گے، کون مسلمان یہاں سے نکلتا اس کو پکڑ لیں گے۔ اس لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی، مسجد ضرار جو منافقین نے بنائی تھی۔ آج بھی اگر ایسی مسجدیں بنائی جائے، ایسی مسجدوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو فوری طور پر گرا دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد کو گرا دو، یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ مسجد یہ ضرار ہے، یہ کافروں کی آماجگاہ ہے، یہ شیطان کا اڈا ہے، اسے گرانے اور ڈھانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ وہ مسجد صحابہ نے جا کر کے گرا دی، اور وہ جو فتنہ اٹھ سکتا تھا اور جو منافقین پلاننگ کر رہے تھے، اللہ نے ان کی پلاننگ کو صاف کر دیا، ختم کر دیا۔ آج بھی ایسی مسجدیں اگر دنیا میں ہے تو ایسا حکم ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ اگر ان چند 4-5 جو چیزیں گنائی گئی، اس بنیاد پر اگر مسجد بنائی گئی ہے تو مسجد کو ڈھا دینا ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر وہ ہوتا ہے جو تقوی کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ نے اگلی آیت میں کہا کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی جائے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضوان، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنائی جائے، خیر کو عام کرنے کے لیے بنائی جائے، اس مسجد کو باقی رکھا جائے، اور جو مسجد شر پھیلانے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے، اس مسجد کو ڈھا دینا چاہیے۔ یہ مسجد کو ڈھانا، ایسی مسجد جو مسجد نقصان دہ ہو، شر پھیلانے والی ہو، یہ اللہ رب العزت کے گھر کو منہدم کرنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو
ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی مسجد بنائیں تو تقویٰ کی بنیاد پر بنائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. آگے دنیا میں چلنے والے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا. کیا ہے مسئلہ؟ انشورنس کا مسئلہ. انسان گاڑی کا انشورنس کراتا ہے، بیمہ جس کو کہتے ہیں، اپنی گاڑی کا کراتا ہے، اپنے مال کا کراتا ہے، اپنی کمپنی کا کراتا ہے، LIC لائف انشورنس، اسی طرح اپنی باڈی کا کراتا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے کراتا ہے تاکہ کبھی بھی جب ناگہانی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پرابلم آئے، کوئی مسئلہ ہو تو یہ LIC کمپنی آ کر کے کھڑی ہو جائے اور ہمیں ان سب چیزوں کی بھرپائی کرے. جائز ہے؟ حرام ہے. باڈی کا ہو، لائف کا ہو، بال بچوں کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، زمین جائیداد کا ہو، مال کا ہو، گاڑی کا ہو، کسی کا بھی ہو، ناجائز ہے، حرام ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتنی پیاری ذکر فرمائی، اگر مسلمان اس پر عمل کر لے زندگی میں کبھی نہ لون لے گا اور نہ کبھی زندگی میں انشورنس کرائے گا. کیا ہے آیت؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور مومنوں کی جانوں کو، مسلمانوں کے اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا. اللہ اکبر. آپ کو، ہمیں، ہماری اپنی جانوں کے بدلے، مال کے بدلے اللہ جنت دے رہا ہے. اور جو انشورنس کراتے ہیں، جو بیمہ کراتے ہیں کسی بھی چیز کا، ایسے لوگوں کو جنت نہیں ملنے والی ہے. کیوں؟ انہوں نے جو ملنے والا آخرت میں حصہ تھا، ان کا نصیبہ تھا، اسے انہوں نے دنیا میں حاصل کر لیا، آخرت میں ان کو نہیں ملنے والی. اللہ نے کہا جو لوگ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں اور اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ نے ان سب چیزوں کو مومنین کی جنت کے بدلے خرید لیا. مطلب کیا ہے؟ اگر مصیبت آئے، چاہے وہ مال میں ہو، باڈی میں ہو، لائف میں ہو، کسی بھی چیز کے اندر ہو، اس پر انسان کو، مومن کو صبر کرنا چاہیے. اور کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے کہ جب ان مومنین کے پاس کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے، کوئی حادثہ اور کوئی سانحہ اور کوئی ناگہانی آفت ان کے پاس پہنچتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے کہتے ہیں ساری چیزیں اللہ کی تھی اور اسی کی طرف پلٹ گئی. وہ صحابی رسول کا واقعہ معلوم ہے آپ کو. ان کا ایک بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا، رات میں انتقال ہوا. اور بیوی بھی بڑی عجیب، بڑی نیک، فرما بردار، ہوشیار، عقل مند. بیوی دیکھ رہی تھی کہ بہت دنوں سے بچہ بیمار چل رہا تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف تھی، لیکن اس رات اس بچے کا انتقال ہو جاتا. بیوی نہلا دھلا کر کے، کفن پہنا کر کے، سکون اور اطمینان سے ایک طرف رکھ دیتے. میں سلیم غالباً یا سلیم. جب رات میں یہ صحابی رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹے کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، تو وہ بیوی کہتی ہے بیٹا اطمینان سے، پہلے سے اطمینان سے سو رہا، بہت سکون اور اطمینان میں سو رہا. ابھی نہیں بتایا کہ بچہ انتقال کر چکا ہے. رات میں دونوں نے ہم بستری اور جماع بھی کر لیا. صبح ہوئی، جب جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے تو بیوی نے سوال کیا، پوچھا، کہا شوہر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی امانت دے اور پھر اس امانت کو واپس لے لے تو آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا سوچتے ہیں آپ؟ اللہ نے جو امانت دی دے دینا چاہیے واپس، اس میں کچھ بھی نہیں، رضامندی ظاہر کرنا چاہیے. کہا وہ جو بچہ آپ کو ملا تھا وہ ایک امانت تھی اللہ کی. بچے امانت ہوا کرتے، مال یہ اللہ کی امانت ہے، جہاں چاہے جی میں آئے، مرضی میں آئے، خرچ نہیں کیا جاتا.
ان بچوں کے تعلق سے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. امانت ہے، اس امانت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال وہ صحابی رسول جب جانے لگے تو پوچھا کہ بچے کا حال کیا ہے. بتایا کہ وہ بچہ ایک امانت تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی اس بچے کا انتقال ہو گیا. صحابی رسول سارو قطار رونے لگے. کہا رات میں کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ بیوی ہو تو ایسی ہو جو شوہر کی تھکان، دن بھر کی تکلیف، پریشانی، سب کچھ وہ بیچارہ برداشت کر کے آتا ہے، اور رات میں اگر آتے کے ساتھ اسے وہ تکلیف اور غم کی اگر بات بتا دی جاتی تو وہ صحابی رات بھر سوتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، ان کی پریشانی اور بڑھ جاتی. بیوی ہو تو ایسی جو سنجیدگی کے ساتھ اپنے گھر کو لے کر کے چلنے والی، اپنے شوہر کے تعلق سے فکر مند ہو. اللہ کے نبی کے پاس گئے اور وہاں پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اس معاملے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس رات میں جمع اور ہم بستری کرنے کی وجہ سے ایک اولاد مزید عطا فرمائی. تو بہرحال تو یہ امانت ہے، یہ جان، یہ مال، یہ سب کچھ امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا، اس سب کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے. یہ مسلمان کی شان ہے، مومن کی شان ہے. لہذا بیمہ وغیرہ نہیں کرانا چاہیے. تکلیفیں کتنی بھی آئے وقتی رہتی ہے، ہمیشہ کی نہیں رہا کرتی. اس لیے یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، اور جنت کو جو خریدنے کی بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی تیاری کیجیے. آگے مشرکین کے تعلق سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی انتقال کر گئے ہوں تو ایسے مشرکین کے لیے دعا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. ہوا یہ کہ پیارے نبی دو اس سلسلے میں شان نزول ذکر کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ ما کان للنبی، نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے، ان کی بخشش کی دعا کرے. ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کا انتقال کا وقت بالکل قریب تھا. اللہ کے نبی ان کے پاس پہنچے، کہا چچا جان زندگی بھر آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیے، مسلمان ہو جائیے اور جنت میں داخل ہو جائیے. سامنے ابو جہل اور دوسرا ایک عبداللہ بن امی بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ ابو طالب تم اپنے باپ کے دین عبد المطلب کو چھوڑنا چاہتے ہو، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہو. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے، ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کہتے ہیں میں میرے چچا کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کر دے گا. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس مشرک کے بارے میں اب دعا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک اور شان نزول اس میں یہ بتایا جاتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمینہ کی قبر پہ گئے. قبر کے پاس جا کر کے آپ اپنی والدہ کے لیے دعا کر رہے تھے. ماں کے لیے کون دعا نہیں کرتا؟ ماں کی ممتا آپ کے اندر بھی موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور منع کر دیا گیا کہ جو آپ سے پہلے انتقال کر گئے مشرک ہو کر کے، کسی بھی حالت میں ان کے لیے دعا کرنا جائز اور درست نہیں. اللہ کے نبی کو اپنی سگی ماں کے لیے دعا کرنے سے منع. سوچیے اگر ہمیں آپ کو موحد والدین ملے ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. ان کے والدین چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. والدین ایک بڑی نعمت ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس نعمت پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنا چاہیے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 بڑے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 بڑے صحابی ہیں جلیل القدر صحابہ میں سے۔ ان میں سے ایک صحابی بہت مالدار تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے سب کچھ تیاری کر لی۔ ان کے پاس تیز ترار گاڑیاں تھیں، سب کچھ تھی، یعنی سواریاں موجود تھی اور جانے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن شیطان نے ان کو ورگلایا اور بہکایا اور کہا کہ ابھی کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس بہت تیز سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، تم تیز دوڑا کر کے تم اپنے نبی کے ساتھ مل جاؤ گے، مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ چلے گئے، جنگ بھی ہو گئی، غزوہ تبوک سے واپس ہو گئے، لیکن یہ ابھی تک جا نہیں سکے۔ دوسرے 2 صحابی انہوں نے اپنا عذر بیان کیا، کسی کی فصل پک چکی تھی، کسی کے گھر کے اندر کوئی کام تھا۔ بہرحال تینوں صحابہ نے اپنا اپنا عذر پیش کیا، اللہ کے نبی ان وجوہات کی بنیاد پر نہیں جا سکے اور بالکل سچ بتا دیا، جو پرابلم تھی، جو تکلیف تھی، اس کو بالکل سچ بتا دیا۔ منافقین کیا کر رہے تھے؟ جھوٹ بھی بول رہے تھے اور عذر بھی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے عذر بھی بتایا اور سچ بتا دیا، سچائی کو بتا دیا۔ جانتے ہیں ان صحابہ پر ایسی مصیبت آئی تھی جو کسی صحابی پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ اعلان کر دیجئے، سارے صحابہ کو بول دیجئے یہ تینوں صحابہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، اللہ، ایک بھی صحابی بات نہیں کریں گے، نہ ان سے لین دین کریں گے، کوئی بھی کام ان سے نہیں کریں گے۔ جب بات نہیں ہوگی تو لین دین کا معاملہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی نہیں کرے گا بات۔ بیچارے صحابہ تینوں آتے تھے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے گھومتے تھے، جیسے مقتدیوں کی طرف بیٹھتے، تو یہ صحابی دیکھتے اللہ کے نبی کو ترچھی نگاہوں سے کہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہماری طرف دیکھ رہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ منع کیا گیا تھا، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ تینوں صحابہ بیچارے روزانہ توبہ استغفار میں لگے رہے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے۔ اللہ نے کہا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، ان کا سینہ کشادہ ہونے کے باوجود بالکل تنگ ہو گیا، مطلب کوئی بات نہیں کرنے والا، کہاں جائے، سب لوگ پریشان۔ تینوں کے تینوں روزانہ اللہ سے دعا۔ یہ سورہ توبہ کا نام اس وجہ سے بھی رکھا گیا، اس توبہ کی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے، اس لیے بھی۔ چنانچہ 40 دن تک یہ سلسلہ رہا کہ کوئی مسلمان بات نہیں کریں گے، نماز کے لیے آتے تھے، بیچارے چلے جاتے تھے خاموش۔ 40 دن کے بعد اور سخت حکم نازل ہوا، اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ ان تینوں سے کہہ دو اب ان کے گھر کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کریں گی، بیویوں سے بھی منع، بیویاں بھی نہیں بات کریں گی ان سے۔ اور زیادہ تکلیف، اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، لیکن چونکہ عذر بتا چکے تھے اور دل کے اعتبار سے بالکل سچے تھے، مومن دلی اعتبار سے سچا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن بہت سارے کام کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ صحابہ تھے جن کا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ ہم عذر بھی بیان کریں اور جھوٹ بھی بولیں، اور منافق عذر بھی بیان کرتے اور جھوٹ بھی بولتے۔ چنانچہ 50واں دن تھا، 50واں دن جب مکمل ہوا، اللہ نے آسمان سے آیت کریمہ نازل فرما کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ سچے تھے، ان کا ساتھ دو۔ اللہ نے ان تمام صحابہ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، ان کو معاف کر دیا، اور تمام کے تمام صحابہ کو حکم ہوا کہ پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائیے۔ سارے کے سارے صحابہ، یہ صحیح بخاری کے اندر بہت لمبی حدیث ہے
اس میں کعب بن مالک اپنی زبانی خود بیان کرتے، رونا آتا ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، ایسی کیفیت میں وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ کہتے ہیں صرف کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہر کوئی آ کر کے ہم کو خوشخبری دے رہا تھا، خوش ہو جاؤ آج تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، سب کے لیے خوشی کا دن ہے، آ کر کے لوگ مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ ان کا ہی یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں ہوئے زمین پر جو عذر تو پیش کرتے لیکن جھوٹ نہیں بولتے، ایسے مومن بنیے۔ یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ اور اس واقعے سے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ جھوٹوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے اسی پس منظر میں ایک بات ذکر کی جا رہی ہے، بلکہ اس پس منظر میں ہی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، لہذا مفسرین نے اس کے دو معنی ذکر کی۔ اللہ نے کہا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد جو بھی جنگ ہوتی، اعلان ہوتا، سارے صحابہ تیار۔ کیوں؟ اس میں دیکھا گیا کہ 3 صحابہ کو زبردست تکلیف اٹھانی پڑی اور ان کو بہت پریشانی اور پچھتانا پڑا، لہذا جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا سارے مسلمان اکٹھا ہو جائے۔ اب سارے مسلمانوں کو تو نہیں لے سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جائے اور ایک جماعت مدینہ ہی میں رہے اور علم حاصل کرتی رہے، جب وہ مجاہدین وہاں سے آ جائیں تو یہ جماعت ان کو علم سکھا دے۔ ایک معنی تو یہ بتایا مفسرین نے، دوسرا معنی مفسرین نے کہا نہیں، یہ آیت کریمہ بالکل عام ہے اور اس میں علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اللہ نے کہا ہر جماعت سے، ہر گروہ سے، ہر بستی سے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولی طلباء کی، اسٹوڈنٹ کی، عربی جاننے اور سیکھنے والوں کی ہونی چاہیے، جو مدارس میں، مکاتب میں جا کر کے علم حاصل کرے اور پھر آ کر کے اپنے گھروں کو جب واپس ہوں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، علم دین سے ان کو اللہ کی پہچان کرائیں اور اللہ سے ڈرائیں، یعنی علم دین حاصل کرنے کی فضیلت۔ اور یہ کہا گیا کہ ہر سماج کے اندر سے کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے جو قرآن کریم کو حفظ کرنے والے ہوں، قرآن کریم کو یاد کرنے والے ہوں، جو علم دین، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے ہوں، ایسے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے۔ اور جانتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے راستے میں نکل جاتا ہے، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، وہ علم دین کا راستہ نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو طالب علم بھی بنانا چاہیے، چاہے وہ قرآن کا ہو یا قرآن و سنت، یعنی دونوں کا، عالم دین بھی بنانا چاہیے، حافظ قرآن بھی بنانا چاہیے، اور یہ بہت بڑا اور اونچا مقام ہے اور ثواب کا کام ہے، اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، تمہارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جن کی اگر خوبی کا علم ہو جائے تمہیں تو تم ہمیشہ اس نبی کے احسان کو یاد رکھو گے اور زار و قطار رو گے، آنکھوں سے آنسو بہا۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، بشر، انسان، نور نہیں، فرشتہ نہیں، آیا، اور عزیز علیہ، جو تمہارے اوپر نہایت ہی گراں چیزوں کو اٹھانے والا، تمہاری تکلیفوں کو برداشت کرنے والا یہ نبی ہے۔ نبی یہ نہیں چاہتے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ کسی بھی مسلمان کو نبی کے ہوتے ہوئے تکلیف پہنچتی، آپ بے تاب ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے۔
اور بہت زیادہ آپ پریشان رہتے. اسی طرح ما عنتم حریص علیکم، اور نبی یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا ہر ساتھی، ہر مسلمان دوست دنیا میں ہمیشہ فائدے میں رہے، ہمیشہ فائدے میں رہے، اسے منفعت حاصل ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے دور کرتا ہوں اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کرتے ہو. میرے صحابہ میری بات کو مانو اور تم دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کے اسی پر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا انسان ہے، یہ ایسا نبی ہے جو اپنی تکلیف پہ نہیں اپنی قوم کی تکلیف پہ روتا ہے. اسی لیے دعا کرتے تھے. مارا گیا طائف میں، اس کے بعد کہتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ میری قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے، یہ میرا مقام نہیں جانتی، پروردگارہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے. کون کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مارنے والے کافر، مارنے والے مشرک، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ یہ میرا مقام نہیں جانتے، اور جس دن یہ میرا مقام جان لیں گے مجھ پر ایمان لے آئیں گے. پیارے نبی نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے. مفسرین کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ قوم جو مارنے والی تھی، کیا مار رہی تھی معلوم ہے؟ پتھروں سے مار مار کر کے یہ جسم کو لہو لہان کر دیا. ان میں سے خون نکل رہا تھا پوری باڈی میں سے، اور جا کر کے پورے جوتوں کے اندر پورا خون جم گیا. ایسی مار نبی نے اپنے لیے نہیں کھائی، اپنے مفاد کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے اور عام کرنے کے. اسی قوم کو نبی دعا دے رہے ہیں اللہ اس قوم کو ہدایت دے. مفسرین کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں یہ قوم تو مسلمان نہیں ہوئی لیکن اس کی آنے والی نسل ساری مسلمان ہو گئی. اللہ نبی کی دعاؤں کی برکت سے ساری قوم مسلمان ہو گئی، ساری نسل بعد میں آنے والی. میرے بھائیوں یہ وہ نبی ہے جو مسلمانوں کے لیے روتے ہیں. نبی دعا کرتے تھے کیا؟ اللہ میری قوم کو امت محمدیہ پہلی امتوں کی طرح ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، میری قوم کو ایسا مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کر لیا. آج پوری دنیا میں جو مسلمان باقی ہے بہت سارے گناہ عام ہو چکے ہیں، شرک کے ساتھ اخلاقی بیماریاں بالکل عام ہیں. اس کو حدیث میں کہا گیا دو گناہ جب سماج کے اندر عام ہو جائے، ایک زناکاری اور ایک سود خوری، اس قوم کے اوپر عذاب آنا واجب ہو جاتا ہے. حدیث آج مجھے بتائیے جو سماج کے اندر شراب خوری عام ہے، پرمیشن دی جا رہی، زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، اڈے کھولے جا رہے ہیں، اور سود خوری کے لون کے نہ جانے کون کون سے راستے لوگوں کو دکھا کر کے لون اور سود کھلایا جا رہا ہے. ایسی قوم بچنے کے قابل ہے؟ ایسے لوگوں پر عذاب واجب ہے، لیکن کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں ایک بار اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے؟ وقفے وقفے سے تو اللہ مارتا ہے، کبھی کورونا کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی قحط سالی کے ذریعے کسی قوم کو مارتا اور ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک بار ہی تو نہیں ماروں گا، لیکن تھوڑی تھوڑی قوم کو سزا دوں گا. اس سے پہلی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یکایک ہلاک کر دیا، قوم شعیب کو، قوم لوط کو، قوم ہود کو، اور اسی طرح سے قوم صالح کو، قوم نوح کو. ایک بار اللہ تعالیٰ نے پورے زمین سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. لیکن اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یہ بھولی بھالی امت آج اس نبی کو نہ تو یاد کرتی ہے نہ تو ان کا ذکر کرتی ہے، اور جب بات اس نبی کی بات کی آتی ہے، ان کی سنت کی آتی ہے، تو کہتی ہے دیکھوں گا. یہ قوم کہتی ہے دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تب ہم عمل کریں گے. نبی کی بات، یہ نبی قوم کے لیے روتے تھے، اور آج اس نبی کے لیے ہم ایک آنسو نہیں بہا سکتے.
اور نبی منفعت چاہتے تھے. میرا نبی کہتے تھے میرا ماننے والا مومن مسلمان ہمیشہ فائدے میں رہے، خیر میں رہے. آج مسلمان ایک دوسرے کو خیر میں نہیں دیکھنا چاہتے. اگر وہ کمانے جا رہا ہے تو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچے، وہ اچھا کر رہا ہے تو اس کو پکڑ کر کے کھینچ دیا جا رہا ہے، اس کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں اس کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہے. کیا مسلمان ہیں؟ یہ نبی کتنے پیارے ہیں. یہ نبی اپنی قوم کے لیے منفعت اور فائدے کو چاہتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، اس نبی پر جتنا زیادہ ہو سکے درود بھیجا کریں اور ان کی نبی کی سنت پر جتنا زیادہ ہو سکے عمل کیا کریں. یہ نبی کا حق ہے اور یہ نبی کا احسان ہے، اس کو چکانے کے لیے ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے. آگے سورہ یونس کی شروعات ہو رہی ہے، اور سورہ یونس میں چونکہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے نام پہ سورتوں کے نام بھی رکھے. اس کے سورہ یونس بھی، سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا ولی، گرچہ وہ صفائی میں کچھ بھی ہو، ناپاکی میں کچھ بھی ہو، اس کے کپڑے گندے سندے ہو، اس کا پورا جسم گندا سندا ہو، ہمیشہ وہ گندگی میں رہنے والا ہو، شرک و بدعت کرنے والا ہو، اس کو دنیا کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے. سچا اور صحیح معنوں میں اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن کی اس آیت کریمہ سے آج معلوم کر لیجئے. اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی کہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے تو پوچھئے اس کے اندر یہ دو خوبیاں ہے کیا؟ اگر یہ دو خوبی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک نہیں یا دونوں نہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ تو دنیا میں کوئی غم اور خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں ان کے اوپر کوئی خوف اور غم ہوگا، نہ برزخی زندگی میں قبر میں ان کے اوپر ہوگا. کون ہیں اولیاء؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو خوبی جس کے اندر ہے وہ اللہ کا ولی، ایک ایمان لانے والا اور دوسرا متقی پرہیزگار. جس شخص کے اندر یہ دو خوبی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے، ان کا شمار اولیاء اللہ میں سے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنے پیروں کو، مرشدوں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں؟ مشرک ہوتے ہیں، کوئی تو پجاری ہوتا خود اپنے آپ میں کہتا ہے میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں، لہذا مجھے پوجو، میری عبادت کرو. خود مشرک شرک کرنے والا اور لوگوں کو شرک کروانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور نمبر دو، تقوی، پرہیزگاری. تقوی کی تعریف میں نے اس سے پہلے ذکر کر دی تھی کہ تقوی ظاہر کو نہیں ہوتا، کپڑے میں نہیں ہوتا. تقوی کا مقام تقوی ہاہنا، یہ دل ہے، سینہ، سینے کے اندر دل ہے، یہ دل، یہ تقوی کا مقام ہے. یہاں سے تقوی سے ساری خیر اور بھلائی کی چیزیں عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے. تو جس بندے کے اندر تقوی ہو اور ایمان ہو وہ ولی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب ڈھونگی ہے. اب جو لوگ آپ سے کہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ گزرے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ ان کی سیرت اور ان کا بیک گراؤنڈ پیش کیجئے، ہم پتہ کر لیں گے ابھی یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں. اب آپ کو ایک کسوٹی، ایک پیمانہ دے دیا گیا، اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے اور اس کی پہچان کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا، یہاں پر بھی کیا ہے، لیکن فرعون کے بارے میں ایک خاص بات یہ ذکر کی کہ فرعون جب مرنے لگا، ڈوبنے لگا تو کہا میں اب مسلمان ہونے والا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، مجھے اب یقین ہو گیا. تو اللہ نے کہا آل آنا، اب ایمان لانا چاہتے ہو؟ وقد عصیت قبل، تو اس سے پہلے تو بہت ساری تم برائیاں کر چکے، بہت سارے گناہ کر چکے روئے زمین پر. اپنے آپ کو تم خدا کہتے تھے، اپنے آپ کو رب کہتے تھے، اب تم کہتے ہو اب ایمان لاتا ہوں. نہیں، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً.
اب تجھے بھی ہم موت دیں گے، اب موت دینے کے بعد تیری باڈی کو، تیرے جسم کو ہم حفاظت سے رکھیں گے، تیری باڈی کو قیامت تک حفاظت سے رکھیں گے۔ اور یہ کیا ہوگی؟ تیرے بعد جو تیرے جیسے لوگ ہوں گے روئے زمین پر فخر کرنے والے، کبر کرنے والے، انا میں مست رہنے والے، اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر، اپنی کرسی پر، اپنے عہدے اور منصب پر جو غرور اور تکبر کرنے والے تیرے جیسے ہوں گے، تیرے جیسے لوگوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت کا کام کرے گا۔ تیری باڈی اس کو حفاظت سے رکھیں گے۔ آج بھی ہے نا مصر کے عجائب گھر کے اندر فرعون کی باڈی موجود ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ سچائی ہے، واقعی وہی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بات ضرور کہی ہے، تیری باڈی حفاظت سے رکھی جائے گی۔ اور دنیا کے اندر یہ بات طے ہے کہ ہر مرنے والے شخص کی باڈی چند دنوں کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ صرف قیامت تک اس کی ایک ہڈی باقی رہے گی۔ کون سی؟ کون سی؟ ریڑھ کی ہڈی، اور اسی سے انسان پورا کھڑا ہو جائے گا، جیسے ہم لوگ ہیں نا ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے اور حشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ باڈی ابھی باقی ہے تو یہ فرعون ہی کی باڈی ہے۔ یہ شواہد کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ باڈی فرعون کی باڈی ہے، اور اللہ نے کہا تیری باڈی کو ہم حفاظت سے رکھیں گے۔ اس لیے نہیں کہ تو بہت اچھا انسان تھا، اس لیے کہ تیرے بعد آنے والے جتنے ہیں وہ سب اس سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ جو کام فرعون کرتا تھا، جو ظلم، جو زیادتیاں اگر کسی کے اندر رہی تو اس کا بھی انجام ایسا ہی ہونے والا ہے، فرعون کی طرح سے ان کا انجام ہوگا۔ سورہ یونس ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدا ہو جاتی ہے 11ویں پارے کے اخیر میں۔ ایک دو بات بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ 11ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا، ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا جو مسلمان حیا کی وجہ سے، حیا شرم، اس کی وجہ سے اپنے سینے کو ایسے چوڑا کر لیتے تھے۔ کب؟ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے یا قضائے حاجت، طہارت کے لیے جاتے، بیت الخلاء ٹوائلٹ کے لیے جاتے، تو وہ لوگ شرم کے مارے اپنے سینے کو چوڑا کر لیتے تاکہ اللہ نہ دیکھے، تاکہ دنیا تو نہ دیکھے اور اللہ بھی نہ دیکھے۔ اللہ نے کہا تمہارا جذبہ شرم کا اور حیا کا یہ بہت پیارا ہے، لیکن یہ مت کہو کہ اللہ نہ دیکھے، اللہ کی نگاہ سے تم چھوٹ جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ شرم و حیا کی وجہ سے جب ٹوائلٹ کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے سینے کو چوڑا کر لیتے تاکہ کوئی نہ دیکھے اور اللہ بھی نہ دیکھے، اور جب اپنی بیوی سے رات میں ہم بستری کرتے تب بھی وہ لوگ اپنے سینوں کو چوڑا کرتے یا چادر رکھ لیتے، اوڑھ لیتے تاکہ اللہ نہ دیکھے۔ اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو تمہارے دلوں میں جو اٹھتی ہے، جو چیزیں، جو بھید ہے اسے جانتا ہے۔ یہ تو تم کام کر رہے وہ تو بالکل عام ہے۔ اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ شرم و حیا بہت اچھی چیز ہے، ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، اصل میں وہ لوگ اس لیے کرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ ہم برہنہ ہو جا رہے ہیں، بالکل ننگے ہو جا رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، شرم کے مارے اللہ سے ہمیں شرم آ رہی، حیا آ رہی ہے، تو ایسا کرتے تھے، اپنے سینے کو چوڑا کر لیتے، کپڑا ڈال لیتے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو مجھ سے ایسا مت کرو، دنیا والوں سے تو چھپانا ضروری ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا، ظاہر کو بھی جانتا، دلوں میں جو چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا یہ چیز، یہ جذبہ جو تمہارا شرم کا ہے وہ باقی رکھیں، لیکن اس میں غلو نہ کریں۔ دین میں غلو نہیں ہے، شرم و حیا میں بھی غلو نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ درمیانی راہ اپنانا چاہیے انسان کو، متوسط راستہ، درمیان کا راستہ اپنانا چاہیے۔ غلو
غلو نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کام ہو اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور غلو کرنا یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی پہچان ہے، اور اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ چند باتیں تھی 11ویں پارے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔